سائرہ بانو، سنیل دت، محمد علی، زیبا، خالد حسن، نیّر کمال اور سائرہ کاظمی۔ میزبان ہیں معین اختر اور نوید شہزاد۔ پیشکش خواجہ نجم الحسن۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ویل سگریٹ بنانے والے، پاک الیکٹران لمیٹڈ لاہور، ریکٹ اینڈ کولمن آف پاکستان لمیٹڈ، لیور برادرز پاکستان لمیٹڈ، میجی آٹو لینڈ اینڈ میجی چوٹ گم بسکٹس، ماسٹر مولٹی فارم، وڈ ورڈ گرائب باتس، حبیب آئل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹرانس پاک کارپوریشن لمیٹڈ، تپال دانے دار چائے، بایو آملہ شیمپو اینڈ ہیئر ٹونک، ریکٹ اینڈ کولمن آف پاکستان لمیٹڈ، الکرم ٹیکسٹائل ملز اور ویو اسٹرپلٹ ایئر کنڈیشنر اینڈ ریفریجریٹر بنانے والوں نے۔ والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ سال ہے 1946۔ شوکت حسین رضوی ایک فلم بنا رہے ہیں، فیروز نظامی اس کی موسیقی کی ترتیب دے رہے ہیں، لیڈنگ اداکارہ ہیں نور جہاں، اور ان کے ساتھ ایک شرمیلے سے دبلے پتلے سے ہیرو ہیں۔ فلم کا نام ہے جگنو۔ اس چھوٹی سی لو نے ایک ایسی روشنی ساری فلمی دنیا میں بکھیر دی، ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے آفٹر شاکس ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ آج ستاروں بھری شب، ویوز کی ستاروں بھری شب میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں دو ایسے فنکاروں کا جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ سب سے پہلے ان سے ملیے۔ یوسف خان نام ہے، فلمی دنیا ان کو دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے، اور ان کے ساتھ ہیں ان کے پرانے دوست، ایک عظیم شخصیت، ایک فنکار، سنیل دت صاحب۔ میرے ساتھ آج یہاں موجود ہیں معین اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ معین، ہم نے کچھ اور بھی دوستوں کو یہاں مدعو کر رکھا ہے، آپ ان کا تعارف کیجیے۔ ہمارے ملک کے نامور فنکار جناب محمد علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ محمد علی صاحب کے ساتھ بیگم محمد علی، جو اپنے وقت کی بہت معروف اداکارہ تھیں۔ ان کے ساتھ ساحرہ کاظمی ہیں۔ ساحرہ کاظمی بہت جانا پہچانا نام ہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اور محترمہ نیّر کمال صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ نیّر کمال صاحبہ کی بھی کوئی تعارف یا تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی ویژن کے ناظرین بہت خوبی سے ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ جناب خالد حسن صاحب تشریف فرما ہیں، یہ آج کے مہمان ہیں، اور ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ ایک ایسی ہستی کے لیے گزشتہ 50 سال سے، یعنی نصف صدی اگر آپ کہیں تو مناسب ہوگا، گزشتہ 50 سال سے
یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کسی سٹار کے لیے کہ کوئی ان کا مد مقابل آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو نشان امتیاز مبارک ہو۔ شکریہ۔ اور پاکستان آپ کی آمد پر ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ بہت محبتوں سے استقبال ہوا۔ آپ کی شفقت اور خلوص محبت کی حرارت مجھے فضا میں ہی ہونے لگی تھی۔ میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ یہ نشان امتیازی مجھے دیا جا رہا ہے، اور میرے اس پورے 50 سال کی 50 سے تو کچھ زائد ہی ہوئے جی تھوڑا تو اتنے سالوں کی کیریئر کا ایک یہ بڑا ہی امتیازی اور تاریخی نوعیت رکھتا ہے یہ ایوارڈ، اور ایوارڈ کے ساتھ جو خلوص و عقیدت اور جو محبت مجھے میسر ہوئی اور اللہ نے مجھ کو دی، میں اس کے لیے اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا۔ یہ سفر ایسے ایسے موڑ لے گا اور اتنا دور جائے گا، اس کا تو مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور اب ہم آج یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ سنیل ہیں، محمد علی ہیں، صبیہ ہیں، اور ہمارے عزیز دوست شام کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں، ساحرہ یہاں۔ صبیہ بھول گئے آپ، یہ زیبا ہیں۔ میں کریکٹ کر عمر کا تقاضا۔ آپ سنیل دت صاحب، آپ بڑے دیرینہ آپ کی تعلقات ہیں یوسف خان صاحب سے، آپ پڑوسی بھی ہیں ان کے، جی، اور آج خصوصی طور پہ آپ شرکت کے لیے یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ایک دیوار ہے سنا ہے آپ کے اور ان کے گھر کے درمیان، جی، وہ دیوار میں نے بھی دیکھی، وہ دیوار اب بھی ہے؟ ویسے وہ دیوار نقلی ہے، اصلی نہیں ہے وہ۔ اچھا، کچھ بتائیں گے آپ کہ لوگ تو یہ پوچھیں گے، اب تھوڑی دیر بعد ہم آپ سے سوال کریں گے یقیناً یوسف خان صاحب کے فلم کے کیریئر سے متعلق۔ ایک پہلے تو بتائیے کہ بحیثیت انسان کے اور بحیثیت ایک اچھے پڑوسی کے آپ نے دلیپ صاحب کو کیسے پایا؟ میں یوسف صاحب کو بطور ایک اسٹوڈنٹ کے بھی میں نے جانا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں بھی، جیسے آپ ہماری انٹرویو کر رہے ہیں، میں بھی ریڈیو کے لیے انٹرویو کیا کرتا تھا کلاکاروں کی، اور یوسف صاحب اس وقت بہت بڑے کلاکار تھے اور میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، مگر انہوں نے جو مجھے پیار و محبت دیا اس زمانے میں، اور سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ میں تو ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے والا جرنلسٹ تھا اس وقت، مجھے اپنے گھر لے گئے، اپنی بہنوں سے ملوایا، اپنے بھائیوں سے ملوایا، اور بڑی آپا تھیں ان سے ملوایا۔ تو اس دن سے میرے دل میں ان کے لیے اتنی عقیدت ہو گئی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا سمجھا، اپنا سمجھا، اس لیے مجھے گھر لے گئے، اور پھر میں کلا کی دنیا میں آیا۔ اور مگر میں یہ ضرور کہوں گا یوسف صاحب کے بارے میں کہ یہ سب جو ملتا ہے، جو خدا دیتا ہے، وہ کوئی ایسے آسانی سے نہیں ملتا۔ ان کو میں نے دیکھا ہے فلم میں کام کرتے ہوئے، کیونکہ جب میں انٹرویو کیا کرتا تھا میں گھنٹوں سیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، ایک ایک شاٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ گھنٹوں یہ ریہرسل کیا کرتے تھے، اگر پسند نہیں آتا تھا دوبارہ اس کو کرتے تھے، جب تک ان کو ٹوٹل پرفیکشنسٹ۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا مقام اتنا ہی بلند ہے
جہاں سے انہوں نے شروع کیا، روز اول کی طرح. جی ہاں. اور یہ چیز جو ہے بہت کم کلاکاروں میں پائی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ جو انسانی انوالومنٹ ان کی ہوئی، انسانی خدمت کے لیے، یہ بھی ان کی اداکاری کا آؤٹ کم ہے. کیونکہ جو فلمیں انہوں نے کی ہیں ان میں کچھ میسج ہوا کرتے تھے، ان میں کچھ کہنے کی باتیں ہوتی تھیں. یعنی کہ فن کا ایک سوشل کانشسنس کا بھی پہلو ہاں تھا. پہلو تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ان فلموں میں کام کر کے ان کے اوپر بھی اس کا بہت اثر ہوا. اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو ہمارے ملک میں یا باہر کے ملکوں میں، ابھی بوسنیا کے لیے جو اس طرح کا حادثہ ہوا اتنا بڑا، تو اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے. ہمارے ہاں کس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، فلڈز آ جاتے ہیں، کبھی کبھی فیمنز ہوتے ہیں، ہم ریلی نکالتے ہیں، یہ بالکل آگے آگے رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بھی راستہ دکھایا کہ کلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا آپ انسان کا ہونا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کلا کی دنیا میں جو لوگ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے ہمیشہ کیا. یعنی کہ صرف فن کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے، ویسے جی بطور ایک انسان کے بالکل انسانیت کے کام. انسانیت کے کام بھی آنا چاہیے. کیونکہ جب لوگ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو کلا کے ذریعے تو آپ بہت زیادہ خوش کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ عوام کے لیے. تو یہ چیزیں جو انسپریشن ہم کو بھی ملی، اور ان کی وجہ سے ہی میں سوچتا ہوں کہ ہم کو بھی ایک انسپریشن ملی، ایک اندر جذبہ پیدا مطلب ہوا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف خان صاحب کو انسانی خدمات کرتے دیکھ کر آپ نے بھی یہ سوچا کہ آپ کو بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ بھی اس طرف آئے اور آپ نے کافی کام کیا. کینسر کے لیے، ایڈز پر آپ نے کافی کام کیا. یوسف خان صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی 50 سال سے کچھ زیادہ پہ محیط ہے آپ کا فلمی سفر. اس میں کل 65 فلموں میں آپ نے کام کیا، جبکہ آج کا جو نیا اداکار ہے وہ سال 2 سال کے وقفے میں 150-200 فلموں میں بڑی آسانی سے کام کر لیتا ہے. اس کی کیا وجہ، اتنی کم فلموں میں کام کرنے کی وجہ کیا رہی؟ دراصل کیا ہے کہ کام میں کچھ تو جھلک کسی معیار کی ہونی چاہیے. کہانیاں را میٹیریل جنہیں ہم کہیں وہ لٹریچر پر مبنی ہوتا ہے، اور لٹریچر نہ ہو تو اچھے افسانہ نگار ہیں وہ کہانیاں لکھتے ہیں. فلم کی کہانی لکھنے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک کی ضرورت ہے جس میں امتزاج بھی ہو اور مخلوط ہو. اینڈ دیر شوڈ بی اے گڈ سمفنی آف لٹل بٹ آف ہیومر، لٹل بٹ آف کامیڈی، تھوڑا سا ڈرامہ، پھر ڈرامے کی شدت اور موسیقی بھی ساتھ میں ہو، اور کلائمیکٹک اٹھان بھی اس کا ہو. یہ سب تو ہم جلدی پہچان گئے تھے کہ یہ ساری ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا اس میں ضروری ہے. اب وہ کون سا میٹیریل ہے جو کہ زیادہ مناسب ہوگا اور جس میں پرفارم کرنے کی کچھ گنجائش ہو. جب تک وہ گنجائش ان بلٹ نہیں ہوگی تو کوئی آدمی اپنے کردار سے تو بڑھ کے کام کر نہیں سکتا ہے. اس کی تلاش تھی، کیونکہ ہمارے ہاں رائٹرز تو ماشاءاللہ اچھے تھے. منٹو صاحب ہمارے سے پہلے کھیپ میں تھے وہ، اور پھر بیدی صاحب آئے، کرشن چندر آئے، اور بہت سے مشہور رائٹرز تھے جن کے جی ہاں احمد عباس آئے. احمد عباس had a very social bent of mind, slightly leftist, اور وہ ہمیشہ اپنے سبجیکٹس میں وہ عناصر جو ہیں ان کو بڑھاتے تھے. اس دور میں آدمی فلوٹ کر جاتا ہے. اس انسٹیٹیوشن میں آپ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ایک کامیاب فلم سیریو کامیڈی بنا کے دے دیں. اب اس میں آپ کو زیادہ بحث اور اس کی کچھ سوال پوچھنے کی گنجائش ہوتی نہیں تھی. جب چھوٹے چھوٹے مہین
ایشوز کے، جیسے اگر یہ مکالمہ یہاں سے ادھر کر دیا جائے یا ادھر کر دیا جائے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں بڑی پھسلن ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو چھوڑ دے تو وہ دوسرے، چونکہ آپ نے اس میں کچھ گانا گایا تھا اور اس میں کوئی ڈرامہ کیا تھا اور اس میں کچھ کیا تھا، تو وہ آپ کو اسی فرمے میں ڈھال کے وہ چاہیں گے کہ دے برانڈ یو ایز سچ، کہ وہ جیسے مرنے کے سین تھے مجھے شروع میں بہت، ہر پکچروں میں مرنے. اچھا Did you enjoy that? تو انجوائے بیٹے، انجوائے کرنا کیا ہے، میں تو میرے پاس کوئی طریقے اور رہے نہیں، میں سمجھوں کہ اس پکچر میں کیسے مرنا ہوگا، کیسے مروں میں. I went out of the ways of dying. تو پھر اور خود یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں خود بھی، میری زندگی بھی ایسی ہی ہے کچھ، کہ سفر 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 اور سفر کرتے کرتے ایک دم ختم ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس جمود کو توڑا. رام شیام، شبنم، سگینہ مہاتو، ایسی فلمیں کی جس میں آپ نے ہیومرس رولز کی. وہ اس فرمے سے نکلنے کے، باہر نکلنے کی ایک جتن تھا کہ یہ جو ایک دفعہ برانڈ کر دیا جائے آدمی، تو کئی آرٹسٹ ہیں کہ اگر وہ برانڈ ہو گئے تو پھر اس میں سے نکل نہیں سکتے. راج کپور آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا اچھا ڈرامیٹک آرٹسٹ تھے وہ، لیکن ایک دفعہ وہ اس فرمے میں ڈھل گئے تو لوگ ان سے وہی توقع کرتے تھے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ کچھ اچھی ڈرامائی فلمیں بھی کریں، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. اور ایوری ٹائم یو ٹیک اے چینج فرام ون رول، اف یو گو ٹو اندر ون یو آر ٹیکنگ اے رسک. آپ ایک خطرہ مول لے رہے ہیں. یہ تو آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا کہ ایک سنجیدہ انسان اور ایک رومانوی ہیرو اچانک ہیومرس رولز کرنے لگے، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا رسک تھا. تو یہ آپ کے اندر کے سنجیدہ انسان نے ان رولز کو قبول کیسے کیا؟ ایکٹر اچھے ہیں نا. نہیں، I think he's a great actor. نہیں، لیکن ایک دم سے سنجیدہ رول کرتے کرتے ایک دم سے رام شیام اور اس طرح کی فلموں میں سنجیدہ رول کرتے کرتے یہ لیول نہ لگا دینا کہ یہ سنجیدہ ہی رول کر سکتے. Exactly. آپ کم از کم یہ بھی دیکھیں کہ اگر آرٹسٹ جو ہے وہ پرفارم کرنا جانتا ہے تو وہ جہاں ٹریجڈی پرفارم کر رہا ہے وہاں پرفارم کرنے میں اس کی ایک لگن ہے، اس کی ایک توجہ ہے. تو وہ کامیڈی کی طرف آئے گا تو اسی لگن اور توجہ سے آئے گا، سمجھو، اور اس کے اندر کوشش کرے گا کہ میں جیسے ٹریجڈی میں کامیاب ہوں ایسی کامیڈی میں کامیاب ہوں. Waves refrigerator, Waves air conditioner, Waves triplet, Waves freezer. Waves नाम ही काफी है. जब बात हो दांत ब्रश करने की तो कुछ करते हैं नरमी से, कुछ करते हैं हठधर्मी से, कुछ का अंदाज जोरदार, कुछ करते हैं मारदार. इन सब के लिए बस एक टूथब्रश शील्ड फ्लेक्स, अमेरिकन ड्यूपॉन्ट डायनेक्स सुपीरियर फिलामेंट से बना शील्ड फ्लेक्स, एक लचकदार टूथब्रश. Introducing Meiji Autoland biscuits with a unique taste. Daddy, cars खाकर देखें. Cars मजा कुछ मीठा और कुछ नमकीन. biscuits with a unique taste. Meiji Autoland. The perfect snack. Lipton Yellow Label. International quality #1 चाय. अब क्वालिटी #1 जार में अब और ज्यादा ताजगी, वही बेहतरीन मजा और खुशबू, एक फायदेमंद इजाफा. लिप्टन येलो लेबल जार इस्तेमाल करें बार बार. नहाने से पहले पानी में थोड़ा सा डेटॉल जरूर मिला लें ताकि जरासीम से महफूज रह सकें. डेटॉल आपके घर का मुहाफिज. जिल्द की बीमारी है बहुत ज्यादा हसास जिल्द की सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करें. तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें. कितने फिट, कितने स्मार्ट है ये. कुछ बनी बात बनी तो मगर कुछ कमी रह गई. हर चीज नौकरों पे छोड़ दी होगी. हो न हो इसने जरूर कोई बात छुपाई है. मैंने तो डिश की मुकम्मल तरकीब बताई तो थी मगर फिर भी कहीं हबीब कुकिंग ऑयल तो मिसिंग नहीं. हाँ 100% यही है. हबीब कुकिंग ऑयल
ठीक और कोलेस्ट्रॉल से पाक, जो जमता नहीं। जब प्यार बढ़ा एहसास हुआ, सेहत के बिना क्या जीना। यकीनन हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। जिंदगी गीत गाए। Hell Air Conditioner, पाकिस्तान में नंबर 1। जिंदगी गुनगुनाए, मुस्कुराए। Hell Ultra, वाहिद फ्रिज जो कम वोल्टेज पर चले। जिंदगी मुस्कुराए। Hell Deep Freezer, नाम ही नहीं काम भी। आज के आगे कल, आज भी कल भी। हर पेल रेफ्रिजरेटर की खरीदारी पर ईद का तोहफा। आज ही अपने करीबी पेल डीलर से राब्ता करें। कल भी और आज भी लंबे घने स्याह चमकदार बालों के लिए आपका इंतखाब कुदरती जड़ी बूटियों से बना सिर्फ बायो आमला शैम्पू और बायो आमला हेयर टॉनिक, क्योंकि इन जैसी खूबियां और मेयार किसी और में कहाँ। इसीलिए तो मांगे सभी सिर्फ बायो आमला, क्योंकि है बालों का मामला। इतनी साफ और बेदाग कमीज है, इसाम ब्लीच से धोई है क्या? अरे नहीं, ये तो कमाल है रॉबिन लिक्विड ब्लीच का, क्योंकि रॉबिन लिक्विड ब्लीच वाहिद मेयारी ब्लीच है। अब तुम खुद ही देख लो। आम ब्लीच कपड़ों से दाग धब्बे मुकम्मल तौर पर साफ नहीं करता, जबकि रॉबिन लिक्विड ब्लीच से दाग धब्बे एकदम साफ। कपड़े जरासीम से पाक, बेदाग और खुशबू। वाकई रैकेटन कोलमैन का रॉबिन लिक्विड ब्लीच, वाहिद मेयारी ब्लीच। वुडवर्ड स्क्राइब वाटर का इस्तेमाल बच्चों को हाजमे की खराबी और रियाही दर्द से महफूज रखकर उन्हें खुशो-खुर्रम और सेहतमंद बनाता है। ममता का दूसरा नाम वुडवर्ड स्क्राइब वाटर। तोहफा तेरी यादों का, सदा बहार रिश्तों का। मेरी नन्ही गली नए घर को चली। मेरे आंखों का तारा जिस घर में पली, पापा जाने साथ रहे उन यादों की। आपकी नन्ही दुल्हन के लिए यादों की डोली, मास्टर का मोल्टीफोम, रिश्ता सदा बहार, जैसे आपका प्यार। जिसने भी पिया इसे एक बार, मांगता रहा वो बार बार। टपाल दानेदार, टपाल दानेदार, लज़्ज़त में है खूब इतनी जायकेदार, रंगत इतनी अच्छी कितनी खुशबूदार। टपाल दानेदार, टपाल दानेदार, जिसने भी पिया इसे एक बार, मांगता रहा वो बार बार। टपाल दानेदार। हर दिन है सुहाना, हर सुबह है सुहानी। स्पार्कल टूथपेस्ट, जिसमें दांतों और मसूड़ों की मुकम्मल हिफाजत के लिए लौंग का तेल शामिल है। स्पार्कल और लौंग का साथ महकती साथ चमकदार। हाँ आप भी आजमाना, है स्पार्कल का जमाना। और फिर है कॉर्नेटो, चाहत भरे दिल के साथ। कॉर्नेटो हारो क्रीम दिखाए जादू हर तरफ। कॉर्नेटो हारो क्रीम। अब हर पैक में 30% ज्यादा चोको चाम बिल्कुल फ्री। ऐसे में अगर जख्म लग जाए तो डेटॉल आपको जरासीम से महफूज रखता है। डेटॉल आपके घर का महाफिज। जिल्द की बीमारी या बहुत ज्यादा हसास जिल्द की सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दर्द का क्या हल? 2 गोली तलवार के निशान वाली डिस्प्रीन, क्योंकि डिस्प्रीन हल हो जाती है। पानी में हल कीजिए या साबुत खा लीजिए। डिस्प्रीन दौरान खून में जल्द और मुकम्मल तौर पर शामिल होकर असर दिखाती है। दर्द का हल 2 गोली डिस्प्रीन, फौरी हल हो जाए, जो जल्द असर दिखाए।
हाजमे की खराबी या मर्ज की अलामत बरकरार रहें तो डॉक्टर से मशवरा करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये सर दर्द से निजात के लिए रैकेटन कॉलमेंट की एक नई पेशकश, डिस्प्रिन डायरेक्ट। डिस्प्रिन डायरेक्ट? हाँ, 2 गोली डिस्प्रिन डायरेक्ट। इसे खाने के लिए पानी की जरूरत नहीं, मुंह में रखते ही घुल जाए और दर्द से निजात दिलाए। आसान इस्तेमाल, जायका खुशगवार, दर्द से निजात। रैकेटन कॉलमेंट की नई डिस्प्रिन डायरेक्ट। खाली पेट की बदहजमी की हालत में न ले। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वेव्स ट्रिपलेट, वेव्स ने किया ये कैसा हंगामा। मॉडल नया नए खूबियां कई जो दूसरे किसी ट्रिपलेट में नहीं, यही तो हम सब चाहते थे। मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, फ्रिज और फ्रीजर इसमें है। जो वेव्स ट्रिपलेट नहीं तो घर घर नहीं। वेव्स काफी है। क्या खरीद रही हो? अच्छी चाय। लेकिन ये तो दूध है। हाँ, अच्छी चाय तो सिर्फ हली भी बनाए, गाढ़ा जो है। चाय बनाए खूब हली, सबसे गाढ़ा दूध हली। Shabnam Lawn from Al Karam Textiles. Waves refrigerator, Waves air conditioner, Waves triplet, Waves freezer. वेव्स नाम ही काफी है। को घुमा घुमा के करते हैं, यानी एक आपको आदत है कि जो रोल्स आपको दिए जाते हैं, अगर कोई दूसरा अदाकार उसे परफॉर्म करे तो वो उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह आप करते हैं। आप उसे घुमा घुमा के करते हैं। तो ये इन रोल्स को स्टडी करते हैं आप बाकायदा? पता नहीं, अब आप घुमा घुमा के अगर आप इजाजत दें, मैं आप ही की बात मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने एक दफा घुमा घुमा का क्या, मैं वही बता रहा हूँ। थैंक यू। मैंने एक दफा आपसे किसी जगह सवाल किया था तो आपने यही जवाब दिया था मुझे कि सीधे साधे रोल को घुमा घुमा के करने की मुझे आदत पड़ गई है। शायद हम हवाई जहाज में थे उस वक्त, ऊंचाई पे थे। अच्छा, एक सवाल का जवाब, क्या फिल्म से माशरे को रिफाइन करने का काम लिया जा सकता है? ये तो बड़ी गंभीर किस्म के सवाल आप जाइए, पहले हम उनसे कुछ उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आपने अभी राज कपूर साहब का जिक्र किया जी। पहली और आखिरी फिल्म जो आप दोनों ने इकट्ठे बनाई जी, अंदाज जी अंदाज। और उस फिल्म से एक इनकलाब आ गया, क्योंकि ये पहली फिल्म थी सिनेमा की जिसमें इस किस्म की एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एक्सप्लोर की गई। उसके बाद आप दोनों ने अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के रास्ते इख्तियार कर लिए। आप संजीदगी की तरफ, रूमानी एस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, राज कपूर साहब ने अपना एक और ही मैनरिज्म अपनाया उसमें। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? उस रोल को कैसे तख्लीक किया आपने? सुना है दोनों रोल आपको ऑफर हुए थे? नहीं, रोल दोनों तो ऑफर नहीं हुए थे, ऑफर तो यही रोल हुआ था। और उसको तख्लीक कैसे किया वो तो मुझे मालूम नहीं है। बस हम खुद नवाज़मुदा थे इस काम में, तो हमने सोचा जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे करते जाओ। और महबूब साहब ने में एक बात थी, कहीं छूट देते थे तो फिर वो छूट देते ही रहते थे, कम डायरेक्शन करना, लेकिन कहीं करते थे कि देखते थे कोई चीज़ अगर उनके निसाब से बाहर जा रही है तो ही वॉज एन एक्यूट पर्सन। रोल मेरे ख्याल से न मैंने कुछ ख़ास काम किया और न उसमें राज ने किया। दोनों हम लोग मिलके अक्सर एक ही साथ जाते थे, क्योंकि वहाँ सबब से आते थे तो दादर तक हम लोग साथ साथ जाते थे। और वो भी पेशावर के हैं, मैं भी पेशावर का था। उनके अब्बा हमारे वालिद को अच्छी तरह जानते थे, उनकी वालदा हमारी वालदा को अच्छी तरह जानती थी। तो उस दौरान में वो डरे डरे सहमे सहमे और आने वाले दिल का
آنے والے سین کا دوسرے روز کا ایک عجیب سا خوف دل میں لیے کہ خدا جانے کیا کرنا ہوگا. اچھا کم ہی کرو, زیادہ ایکٹنگ نہ کرو. دیکھتے تھے ہم لوگ جا کے پکچر باہر کہ 3:30 6:30 9:30 تو رات کم دیکھتا تھا. پھر خواہ مخواہ مجھے کہتے تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو اور مجھے نہیں دیکھنا ہے. اور ایک ہی پکچر پھر دیکھو 3:30 بھی 6:30